السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بیٹا اس کو پوری طرح سادہ کر دیں۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی ہائی تھوڑا سا ہے، ایکو بند، ہاں بالکل جامد آواز چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے، ان کی تربیت ہی تو اس محفل کا مقصد ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو نیک بچے ہیں وہ پہلی آواز سے کھڑے ہو جائیں، اچھے بچے جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیے گا سارا پنڈ دیکھیں، خاموشی سے بیٹا، نہیں بھائی اس طرح نہیں کریں، آپ اس طرح نہیں کریں، آپ بیٹا جو بچے اچھے ہیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، آپ بھی اچھے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، خاموشی اختیار کریں بھائی، آپ بھی بیٹا کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں بیٹا، نوجوان آپ بیٹھے رہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے۔ اچھا دیکھیں یہ چادر والے بھی کھڑے کریں، ان دونوں کو بھی کھڑا کر، بڑے پیارے بچے ہیں۔ اچھا بھائی بات سنیں، آپ بیٹھ جائیں بیٹا، آپ تو داڑھی ہو گئی، آپ سارے بچے ادھر آ جائیں، یہ خالی جگہ ہے یہاں آ جائیں، شاباش شاباش، پہلی آواز سے شاباش، بڑے بیبے بچے ہیں بھائی، بہت اچھے بچے ہیں، ادھر آ جائیں بیٹا، آپ بھی بیٹا ادھر آ جائیں، آ جائیں آ جائیں، شاباش شاباش، کتنے اچھے بچے ہیں۔ لو جی اب ان کو چپ کرا کے بٹھا دیں، نہیں خاموشی اختیار کرنا، پیار سے بٹھا دیں، بیٹھ جاؤ بھائی سارے بچے بیٹھ جاؤ، اب پیار سے بٹھا دیں تھوڑا سا، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اچھا بھئی جو یہ سارے کھڑے ہیں نا، اس طرح تماشا دیکھا جاتا ہے، یہ طریقہ تماشے کا ہے، سرکار کی کچہری کا نہیں ہے۔ آپ جتنے افراد کھڑے ہیں، پیچھے والے کھڑے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو کے سارے قرآن حکیم کے قریب تشریف لے آئیں۔ آپ میں سے جو بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا، اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ کھڑے ہو کے قرآن پاک کے نزدیک آ جائیں، نزدیک آ جائیں، شاباش، جیسے گاؤں والے، جیسے بچے اچھے ہیں ایسے گاؤں والے بھی اچھے۔ آپ آگے نہیں آئے، آپ میں سے کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ دوبارہ اعلان کرتا ہوں، جو نوجوان ہیں وہ اٹھ کے اور بیٹا اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں، جو پیچھے سے اٹھ کر آ رہے ہیں مزید نزدیک آ جائیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے آپ یہاں آگے آ جائیں، یہاں آگے تشریف لے آئیں۔ جو نوجوان پیچھے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نہیں بیٹھنا وہ آگے آ جائیں، میرے پاس یہاں آگے آ جائیں۔ یہ جتنے بچے نوجوان ہیں، بھئی آپ کون سی لینگویج سمجھتے ہیں؟ میں ایک پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں، اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو انگلش میں بلا لیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو عربی میں بلا لیتا ہوں، فارسی میں بلا لیتا ہوں، جو زبان آپ سمجھتے ہیں اس میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ فاصلہ ہے، ختم کریں۔ مولانا اٹھ کر آگے تشریف لائیں، حضرت صاحب اٹھ کر آگے تشریف لائیں۔ اچھا باری باری سب سے کہوں جی آگے ہیں، آپ بھی بیٹا آگے تشریف لائیں، یہ ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھو اور آگے تشریف لے آؤ۔ یہ فاصلہ ختم کر لیں، آگے آ جائیں، یہ بھی فاصلہ ختم کریں، آگے آ جائیں۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ آگے آ جائیں بیٹا، یہ جگہ فل کر لیں، آگے آگے تشریف لے آئیں، آ جائیں آ جائیں، شاباش شاباش، یہ جگہ فل کر لیں۔ یہ وائٹ شرٹ والا نوجوان جو ہے وہ بھی اٹھ کر آگے تشریف لے آئیں۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے نا، باری باری سب کو کہنا پڑے گا نا، اب جو ساتھ والا ہنس رہا ہے وہ بھی اٹھ کر آگے آ جائے، باری باری آپ سب کو دعوت دینی پڑے گی۔ اب آپ خاموشی اختیار کریں۔ یار ان کو چپ کرائیں، اس بچے کو چپ کرائیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ میرا مزاج نہیں ہے ایسا کہ میں شور ڈالوں، لالا لالا کروں، پھاڑ لو والی تقریر مجھے آتی نہیں، اور دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ماحول ہے نا، یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ سب علم میں، عمل میں بڑے نیک لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ سب کی جوتیاں یقیناً میری پلکوں کا تاج ہے،
سردار ہیں آپ سب، میرے صاحب ہیں، اور حضرت شاہ صاحب کے ساتھ بھی میرا ایسا تعلق ہے کہ یہ دل تو یہی ہے کہ آپ پڑھیں اور میں بیٹھ کر سنوں، ظرف بھی ہے اس بات کا، لیکن طبیعت چونکہ وہ ڈائبٹیز اور پھر یورین کا شدید قسم کا اٹیک، تو یہ وقت مجھے یہاں پہ بٹھا کے جو گزرتا ہے وہ بڑی تکلیف میں گزرتا ہے. تو اب مجھے حکم ہوا ہے کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے بارے میں کوئی بات کی جائے. اچھا، آپ سب کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ مولا علی کا ذکر سننے کو تیار نہیں ہے. دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں پتر اوئے چودھریو، اس طرح نہیں ہوئے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑا بی سیریس میٹر ہے. مانتے ہو کہ ہم حضور کی نظروں میں بیٹھے ہیں؟ یہ ایمان رکھتے ہو؟ کتنا خرچ ہوا ہے اس سارے پروگرام پہ؟ تھوڑا خرچہ ہو گیا. یہ ساؤنڈ کے خرچے، علماء کے خرچے، لنگر خانے کے خرچے. تو ایمان یہ ہے کہ ہم سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور اس وقت مدینے والے کی نگاہ ہمارے مجمع پر ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایس ایس پی کے کمرے میں ہم کسکیں بھی نہ، ایس ایچ او کے سامنے تو ہم سا بھی اونچا نہ لیں، اور سید بیٹھے ہوں یار، اور حضور کی نظریں ہماری محفل پر ہوں، تو سرکار کی کچہری میں بیٹھنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے نا. یہ محفل تو تربیت کے لیے ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے ہے. میں عرض کروں کہ پڑھے لکھے حضرات، بہت پڑھے لکھی دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے 300 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں نازل کی ہیں. یہ بہت بڑا جملہ تھا. آپ کو اس جملے کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا. میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ. میں دوبارہ عرض کروں گا یہ جملہ کہ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں جو اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی ہیں. اچھا، یہ نا پڑھے لکھے، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ماحول مکمل طور پہ مولائی ہونا چاہیے، اور اس میں ادب ہے، احترام ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر ادب نہیں ہے تو پھر تو یہ لالا لالا ہی ہے نا بادشاہ. تو یہ کوئی نعوذ باللہ مجرا تو ہے نہیں ہے نا، یہ تو سرکار کا ذکر ہے. میں آپ سب کے سامنے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اور میں یقیناً شعر نہیں پڑھتا، مجھے نہیں شعر آنا، نہ مجھے واقعہ آنا ہے، نہ قصہ آنا ہے، نہ کوئی کہانی آنی ہے. لیکن یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ رہا کہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، جب میں ممبر چھوڑ کر گاڑی تک پہنچوں گا نا، تو یہ آیت آپ کو علی کے بہت قریب کر چکی ہوگی. دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں گفتگو کے لیے سورہ النمل کو دیکھ رہا ہوں. یہ 27واں سورہ ہے، اور جس آیت کو میں پڑھنے لگا ہوں وہ 87 نمبر آیت ہے. یہ مجمع ہے نوجوانوں کا، اور سورت قرآن کی سورت کا نام سن کر 3 بندوں نے بڑا ٹھنڈا سا سبحان اللہ کہہ دیا ہے. باقی جوانیاں کیا قرآن کے کام نہیں آ سکتی یار؟ دوبارہ ایک دفعہ سن لیں بیٹا، خاموشی، ایسے نہیں، بے ربط نہیں، کلام سنیں اور کلام کے ساتھ بات کریں. سورہ نمل کو پڑھ دیکھیں. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں ایک پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک چھوٹا سا لیکچرار ہوں، اور وکیلوں کو مجھے وہاں قرآن پڑھانا ہوتا ہے، اور شعبہ تفسیر میں میری وہاں پہ ڈیوٹی ہے. تو میں گفتگو اسی طرح لیکچر ہی دیتا ہوں، لیکن یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کلاس ختم ہونے سے پہلے پہلے سبق یاد ہو جائے. تو ابھی میری یہی کوشش ہوگی. سورہ نمل قرآن حکیم کا 27واں سورہ ہے، اور 87 نمبر آیت ہے. اور یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ پردے میں میری بیٹیاں، میری بچیاں بھی بیٹھی ہیں، قرآن حکیم سن رہی ہیں.
آپ سب بھی اولاد ہیں ہماری. یہ قرآن حکیم ہے, یہ کھل گیا ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. وا کا معنی ہے اور, یوما کا معنی ہے دن, ينفخ کا معنی ہے پھونکا جائے گا, فی الصوری کا معنی ہے شور. اب آیت کے ان الفاظ کا معنی ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, اور جس دن شور پھونکا جائے گا. اچھا میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں, اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا قُرِئَ القرآن, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو گناہ ہے اس میں اس طرح باتیں کرنا. یہ جو نوجوان باہر ہے انتظامیہ کے, کوئی بندے جا کے میری ان کی آواز مجھ تک نہ آئے بس. ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, اور جس دن شور پھونکا, شاباش بہت اچھے, اور جس دن شور پھونکا جائے گا. اللہ نے فرمایا فَفَزِعَ, گھبرا جائیں گے, من فی السماواتی, آسمان والے, ومن فی الارضی, زمین والے. اور جس دن شور پھونکا جائے گا آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے اور زمین والے بھی. اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے, برکت دے. میرا دل خوش ہو گیا ہے, آپ پوری طرح قرآن حکیم کی طرف توجہ بھی کر چکے ہیں, اور آپ کا ساتھ بولنا مجھے امید ہے کہ بات آپ تک پہنچی ہے. اب ان لفظوں کو آسان لفظوں میں لے کر آتے ہیں. اللہ فرماندا ہے جس دیہاڑے قیامت آئے گی نا, آسمان والیاں دا ترا نکل جائے گا تے زمین والے بھی ڈر جان گے. اچھا یا اللہ, فرمایا اللہ عمر دراز کرے یار یہاں سے جو نوجوان بولا ہے, مگر اس نے کہہ دیا میرا دل خوش ہو گیا. لیکن یہ میری نااہلی اور نالائکی کا بولتا ثبوت ہے کہ آپ اللہ پہ چپ رہ گئے, اس لیے کہ اساں تانوں دسیا ہی نہیں ممبر تو کہ اے درمیان جدوں اللہ آ جائے تے پھر کی ہوندا ہے. اگر تانوں دسیا ہوندا تے اج جویں میں آیت دے الفاظ پڑھے نے, اے جوان پھڑک جاندے اور انہاں نوں وجد ہو جاندا. ہن دوبارہ سنو, جدوں کسے جملے دے وچکار اللہ ہوندا ہے نا, او استثناء دا کام کردا ہے. استثناء دا معنی ہوندا ہے جملے تو جڑا بعد وچ لفظ آئے گا نا اللہ دے, اللہ تو پہلے جڑا جملہ آیا ہے نا او آ کے اونوں الٹا کر دیندا ہے. کوئی گل نہیں, میں پھر عرض کر دینا بھائی, جدوں کسے جملے دے وچکار اللہ ہوندا ہے نا, او اے کردا ہے کہ اللہ تو جڑی پہلے گل ہوئی ہے نا, اللہ تو بعد والی گل پہلے نوں الٹ کر دیندی ہے. کوئی گل نہیں, جدو سمجھ آئے گی میں دوبارہ آیت ول ٹر پاں گا. الفاظ نے لا الہ مانا ہے وے کوئی لائق عبادت نہیں, کسے دی عبادت جائز ہی نہیں, یہ کلمہ کفری آئے. فوراً فرمایا الا اللہ, اللہ تے ہے نا. اللہ تانوں ساریاں نوں اپنی فیملی نال مدینے لے جائے جویں تساں سبحان اللہ کہہ چھڑیا. تسی آباد رہو, تسی تواڈے مال دی بھی خیر ہوے, اولاد دی بھی خیر ہوے, تواڈے ڈیرے وسدے رہن جویں تساں قرآن حکیم نوں سمجھن دی کوشش کیتی ہے. میں دوبارہ عرض کرنا, اللہ فرماندا ہے والعصر, میں اللہ نوں اثر دی قسم ہے, ان الانسان لفی خسری, شک نہ کریا جے سارے انسان گھاٹے چ نے. یا اللہ کوئی بھی نہیں بچیا. فوراً فرماندا ہے اللہ, بھائی تسی آباد و شاد رہو, میں راضی ہو گیا. الا الذین آمنوا, اے دا مطلب ہے سارا پنڈ کاٹے تو بچ گیا ہے مومنہ دا. وجہ فرمایا اللہ جو آ گئے. اے دا مطلب ہے اللہ جدو ہوندا ہے نا تے پہلی گل جڑی ہوئی ہوندی ہے نا, اوے پتر اوے بچے ہوئے ان کو چپ کراؤ یار, پہلی گل جڑی ہوئی ہے نا او اگلی گل آ کے پہلی نوں الٹ دیندی ہے. بھائی دوبارہ سنو, وما ارسلناک,
لو جی وما ارسلنا کا دمان ہے میں تے سونیا تینوں کلیا ہی نہیں. فوراً فرمایا اللہ میں ہی کلیا رحمت للعالمین تیرے قدماں دے صدقے نل ساری کائنات تے رحمت جو کلنی سی. یہ دا مطلب ہے جناب نو سمجھ آ گئی ہے کی اللہ کی کردا ہے. جیڑی گل اللہ تو بعد چاہندی ہے او آ کے پہلے نو الٹ کر دیندی. پرے دے بندے بیٹھے ہو بڑی جلدی سمجھ گئے ہو. ہن میں دوبارہ اس آیت وال چلنا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور جس دیاڑے قیامت آئے گی فَفَزِعَ تسی ویخ لیو میں ترجمہ کس لیول تے آ کے پیا کرنا. فَفَزِعَ گھبرا جان گے من فی السماواتی سارے آسمان والے و من فی الارضی سارے زمین والے بھی گھبرا جان گے. اللہ ایدہ مطلب اللہ کے دسے ہے کچھ جی نے جڑے قیامت تون تے بھی گھبران گے نہیں مسکران گے. یا اللہ وہ کون نے فرمایا من شاء اللہ او نے جنہاں نو خدا چاہوے. ایدہ مطلب ہے جیڑے کبرا گئے نے او خدا نو چاندے نے تے جیڑے مسکرا پئے نے انہاں نو خدا چاندا ہے. تو آڈی خیر ہوئے جن سمجھ آ گئی یہ گل دی. دوبارہ میں عرض کر دینا بندے اللہ نل پیار کر دینے وہ گھبرا جان گے. فرشتے نے آسمانہ تھے وہ اللہ نل پیار کر دینے انہاں دا بھی ترا نکل جائے گا. ساری کائنات قیامت آنتے گھبرا جائے گی. کچھ بندے نے جنہاں نل خدا پیار کر دے وہ مسکرا پہن گے. ہون تسی ٹھنڈا بولے ہو سمجھن تو بعد ذرا تکلیف ہوئی ہے مینوں میرے نال بولو گے تے میں جلدی نہ لگے چلاں گا. بھئی ساری کائنات جڑی اللہ نال پیار کر دیئے قیامت تاؤن تے گھبرا جائے گی لیکن جنہاں نال اللہ پیار کر دے وہ مسکرا پہن گے. چلو جی ہن آیت آگے پڑھنی ہے. فرمایا وَقُلٌ آتَوْهُ داخرین اے سب میرے کو لا جان گے. ایتھے آیت ختم ہو گئی. بھائی حضرت شاہ صاحب قبلہ من نالائک نو یاد کیتا میں سر دے بل چل کے تواڈی سب دی خدمت وچ حاضر ہاں. ہن ساڈی ڈیوٹی اینی کو رہ گئی ہے کہ قرآن حکیم دیاں آیتاں دی روشنی وچ اسی سفر کردے کردے او بندے لب لئیے کہ جنہاں نال اللہ پیار کردا ہے تے انہاں نو قیامت آن دی ٹینشن کوئی نہیں ہوئی. تے پھر ایک ڈیوٹی ہور بھی ہے او شے لب لئیے جدی وجہ تو اللہ انہاں نال پیار کردا ہے. تے پھر سویرے جناب چاٹی دی لسی پی کے تے کروں ٹر پئیے او کام کرن واسطے تاکہ ساڈے نال بھی اللہ پیار کرن لگ پوے. اینی کو ڈیوٹی جناب باقی رہ گئی ہے. ہن میں اس تو آیت دے نال متصل ایک آیت دے نال اس تو اگلی آیت پڑھ لگا جی. اللہ فرماندا ہے پتہ ہے اے میرے محبوب کیوں نے تے قیامت دی ٹینشن انہاں نو کیوں نہیں ہوے گی. یا اللہ وجہ فرماندا ہے من جا ہن ایتھے من جڑا ہے نا او دا معنی ہوندا ہے بھائی کوئی برادری دی قید نہیں جیڑا بھی ہوے. ٹھنڈا بولے ہو چس نہیں آئی میں پھر رکھ لگا. من قرآن دا لفظ ہے. من ہے لے وہی جیڑا بھی ہوئے جا آ جدو میرے کو لاوے نا تے مولا پھر بالحسنہ منہ چک کے ایویں نہ آ جاوے. ایک نیکی میں منگوائیے تواڈے کولو ایک نیکی ایک حسنہ. یا اللہ پھر او لے آیا جے فَالَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا میں اللہ فرشتیاں نو آخ دیاں گا جنت دا گیٹ کھول دیو. لیوی پنڈ آلیو انہاں چپ کرا دیو ذرا. لیوی پنڈ آلیو بہشت دا گیٹ اللہ کچھ بندیاں لی کھلایا ہے تے ایک نیکی دی وجہ تو. ایک واری سارے ذرا بولو گے میرے نال. نہیں اے نہیں سبحان اللہ نہیں کہنا جنت پہ لب دیئے ایک نیکی نال.
ہاں جی، اے ذرا سارا مجمع بولو آیت من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو دوئے میرے کو لاؤں گے انہاں کو ایک نیکی ہوئے گی، میں فوراً جنت دیاں گا۔ جنت دا فیصلہ اللہ پہ کر دے ایک نیکی تے، نہیں رلے میرے نال اے سارا مجمع جوانوں بولو اللہ جنت پہ دیندہ ہے ایک نیکی دے بدلے۔ اچھا بھئی ہن سیانے بندے بیٹھے ہو، ہاتھ جوڑ کے مالک دی بارگاہ چ پوچھنے آ، اے تیرا دین سارا اکو نیکی دا نا ہے؟ او فرماندا ہے نہیں، نیکیاں دا نا ہے، نیکیاں دا دین تے نیکیاں دا نا ہے۔ تے پھر ایک ہی فرمایا ہی، او فرماندا ہے ساریاں نیکیاں اپنی جگہ تے نے، پر میں جنت دا فیصلہ اکو نیکی تے کرنا ہے۔ اللہ بھائی تواڈی جوانی چ برکت دے وے، تانوں صحت دے وے، بڑا ہی سونا سنیا جے چوری گوڑے نیچے کر کے بہ بھائی، گوڑے تھلے کر کے بہ دیو۔ میں صاحب لایا بندے گوڑے چک دین تے پھر منہ میں چکی رکھ دینے، کدی ادھر تے کدی ادھر، او پھر مینوں تکلیف ہوندی ہے، بندہ گواچی گان لگدا ہے نا سامنے بیٹھا۔ اچھا بھئی دوبارہ بھئی ایک واری میں سورہ طٰہٰ پڑھ لگا، 20 نمبر سورہ ہے تے 131 نمبر آیت میں لین لگا۔ اللہ فرماندا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والیاں نو نماز دا آرڈر کرو۔ نہ میں نہیں اگے چل سکتا، پھر آیت پڑھاں گا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیوی نو نماز دا آرڈر کرو، اپنی دھیاں نو نماز دا آرڈر کرو، اپنے پتراں نو نماز دا آرڈر کرو۔ تے پھر اللہ فرماندا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی مسلح تے آ جاؤ، لا نسألک رزقا، میں تواڈے کولو روزی دا سوال نہیں کیتا، تے جے سارا ٹبر مسلح تے لے آؤ نا تے پھر نحنو نرزقکا، میں وعدہ کرنا اللہ کہ تواڈی رزق وچ برکت دے دیاں گا۔ اے دا مطلب ہے ان سارے دسو کہ نماز ایک نیکی ہے نا؟ نہیں بولے سارے، نماز ایک، آواز نہیں آئی ذرا سارا مجمع اونچی آکھو نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید، جنی دیر چپ رہو گے میں بھی پڑھتا رہوں گا، کوئی نہیں مزہ آیا، پھر پڑھنی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اوے اللہ فرماندا ہے رمضان دا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو تاکہ نہ شکرے نہ ہو جائے، آجے روزہ بھی نیکی ہے۔ نہیں سارا مجمع بولو روزہ ایک اور تواڈی خیر ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّۃَ مُبَارَکًا وَھُدًى لِلْعَالَمِینَ فِیہ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاہِیمَ وَمَن دَخَلَہُ کَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْہِ سَبِیلًا وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ۔ مالک فرماندہ ہے 4 پیسے آ جانا تے مکے آ جاؤ، حج بھی نیکیے عمرہ بھی، سارے بولو حج ایک جاندے رہو، نماز ایک چوری نہ کاننے چ گل کر یار، تکلیف ہوئی ہے، سیانا بندہ ہے، آیتاں قرآن دیاں سنو دھیان نال، سویرے گل کر لیا جی تے نہیں مکنیاں، ہن ایک واری سارے آکھو نماز ایک، روزہ ایک، حج ایک،
اچھا بھئی ہن میں سورہ توبہ تو 103 نمبر آیت 109 نمبر آیت مینوں یاد آئیے، اللہ فرماندا ہے خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ محمد جی، اے پورا پاکستان محمد جی تے تڑف کے سبحان اللہ آندا ہے، تسی چپ رہ گئے ہو۔ پھر پڑھنا، اللہ فرماندا ہے محمد جی اپنے امیر مریداں کولوں زکات وصول کرو تے مڑ انہاں نوں پاک کرو تے مڑ انہاں واسطے دعا منگو، تہاڈی دعا انہاں دی زندگی وچ چین لے کے آئے گی۔ ہن بولو جناب، زکات ایک، نماز ایک، روزہ ایک، آپ چپ کرو یار، حج ایک نیکی ہے۔ اچھا بھئی والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اللہ سورہ بقرہ دی اس آیت وچ فرماندا ہے آ جڑا بزرگاں دا احترام ہے نا، وڈیریاں دا ادب، اے بڑی وڈی نیکی۔ پھر آکھاں گا آپ پنڈ جڑے بزرگاں دا ادب کردے ہو نا، اے بڑی وڈی نیکی ہے نا۔ کوئی گل نہیں، تسی نہیں بول سکے، میں پھر آنا، اے آ جڑا پرا آپس وچ پیار کردے نے، اے پراواں دا پیار چھوٹی جی نیکی تے نہیں نا۔ اور یار حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرمایا اذهب الى فرعون، موسیٰ فرعون دے ڈیرے تے جاؤ، انہو طغا، وہ قاتوں باہر ہو گیا ہے۔ ان میں بالکل تواڈے جھٹکے طریقے نال قرآن دے ترجمہ پہ کرنا، اذهب الى فرعون، موسیٰ فرعون دے ڈیرے تے جا، انہو طغا، وہ قاتوں باہر ہو گیا ہے، وہ دنال جا کے ٹکر لینی ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ٹر جانا ربا، میں جانا پر ایک مہربانی تے کر۔ موسیٰ کی چاہنا ہے؟ ایک بھرا دے چھڈ۔ جڑے بندے چپ ہو نا، تہاڈا بھرا کوئی نہیں تاں چپ بیٹھے ہو۔ لے جدا بھرا ہوندا او اجے چپ رہ جاندا کہ اللہ فرمائے سپر پاور نال ٹکر لے تے نبی آکھے بھرا دے، اے دا مطلب ہے ککھ نہ کرے، صرف کول بہ رہے نا تے بندہ سپر پاور نال ٹکر لے جاندا ہے، اس تسلی نو بھرا آندے نے۔ اوے میرے سردارو، میں عرض کراں، حضرت یوسف دا دل کرے باقی سارے ٹر جان تے بس بنیامین نہ جائے، لیکن حضرت یوسف بغیر وجہ تو بنیامین نو رکھ نہیں سن سکتے۔ وجہ ہو گئی پیدا، وہ ٹوپے نال جد نال کنک تولی دیئے نا، وہ بنیامین دے توڑے وے سی دیتا گیا۔ تے جدو ایک کافلہ ٹوریا تے پچھوں آواز آئی، او جی ٹوپا نہیں لبدا پیا، اونا گیا جی تلاشی لوو کنان آلے جوانا دی۔ او جدو بنیامین دا توڑا کھولیا نا، او دے وچو ٹوپا برامد ہویا نا، حضرت یوسف جج دی کرسی تے جج بن کے بہ گئے، بنیامین ملزم بن کے کٹہرے وچ کھڑا ہے، تے یعقوب دے باقی سارے پتر سامنے کھلوتے نے، تے حضرت یوسف ان پراواں نوں آندے نے ہاں وہی گل کرو تواڈے بھرا چوری کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے قالو، سارے کہن لگے این یسرک، اے عزیز مصر، اے تے ہے ہی چور نا، اے تے ہے ہی چور۔ ہن سنیا جی ذرا، کہن لگے این یسرک، اے تے ہے ہی چور، فقد سراقا اخن لہو من قبلو، اے عزیز اے دے تو پہلا ایدہ ایک بھرا سی یوسف، او بھی چور سی، او بڑا وڈا چور سی۔ میرا خیال ہے کو بندے بیٹھے نے جڑے تڑف گئے نے کہ معصوم دے منہ تے انہوں چور آندے نے پہ، تو اتو معصوم پرائم منسٹر بھی ہے۔ میرا خیال ہے ساڑھے ورگا کو بندہ بیٹھا ہوندہ تے آندہ ہے خبر لو اے نہ دی منو چور آندے نے پہ۔ اللہ دی قسمیں اللہ فرماندہ ہے جدو یوسف سنیا نا فَأَسَرَّهَا یوسف فی نَفْسِهِ، پراوان دی گل دا نوٹس نہیں لیا یوسف، بلکہ اگوں ہس کے سنی ان سنی کر کے دسیا پرا تے خلاف بھی گل کر چھڈنا تے نوٹس نہ لے کے نا رشتے بچا کے نیکی کر لینی چاہیے۔ جنہوں سمجھ آئیے انہوں مرداں اگر سبحان اللہ کہنا چاہیے سی، جڑے نہیں بول سکے میں دوبارہ پیارس کرنا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اوے رات سون تو پہلا پیو نو کوٹ لیا کرو، انہیں کیجئے
اور نہ کرو یار سون تو پہلا ذرا اپنی اما نو کو دوائی شوائی دا کو دودھ دا گلاس پیا لیا کرو، یہ بڑی وڈی نیکی جی ہوئے۔ اچھا بھئی ہن میں ایک آیت ہون مینوں یاد آندی ہے پئی، اللہ فرماندا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے جڑی تہاڈی گھر دی ہے نا او دے نال بھی پیار نال گل کریا کرو، اے وی نیکی ہے۔ اچھا اس نیکی تے سارے پھڑکے ہو کی گل ہے؟ اج قدرتن میریاں تیاں سوندیاں نے پئیاں تے سویرے کر لین گیاں گل تواڈے نال، انہاں کہنا راتی شاہ اور کولوں قرآن نہیں سنیا۔ اللہ فرماندا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مانا ایویں جویں گپاں یاراں نال مارنا نا باہر ہس ہس کے، ذرا گھر دی کول بیٹھ کے بھی پیار نال گل کر۔ ناراض نہیں ہونا میرے نال، قرآن دی آیت میری کیڑا سندی ہے پئی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والی کے ساتھ پیار سے بات کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ فرماندا ہے اگر سچی مچی او دے وچ تانوں کو گل ماڑی بھی نظر آ جائے نا تے پھر بھی کسی دی دیتے ہے۔ اچھا بھئی میں کس دن پنڈ آؤں نا تے اسے موضوع تے تقریر کرنی ہے۔ میں سمجھ گیا، میں تواڈی نبض تک پہنچ گیا، نہ تسی نماز تے پڑھ گئے ہو، نہ تسی روزے تے ہلے ہو، نہ تانوں حج تے کو دورہ پیا ہے، نہ جناب تسی زکوٰۃ تے تانوں کو ٹینشن ہوئی ہے، ماں تے بھی چپ رہے ہو، ابے اور بھراواں تے بھی تسی اینا نہیں تڑفے۔ گل ہون لگی ہے تے نال ہی تانوں جڑا نا کچھ ہوندا ہے پیا، چلو شکر ہے کچھ تے ہوندا ہے نا پیا۔ اچھا بھئی میں تھک گیا، اللہ تواڈیاں مسکراہٹاں نوں قائم و دائم رکھے۔ اپنے واسطے آمین کہنا سی جے، میرے تے گشان کرنا سی، میں دوبارہ دعا دینا، اللہ تواڈیاں مسکراہٹاں نوں قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تانوں صحت اور سلامتی والیاں لمبیاں عمراں عطا فرمائے، اور تواڈیاں جوڑیاں وچ اللہ کریم محبت اور پیار دیاں زندگیاں عطا فرمائے۔ تھک گیا میں، یا اللہ نیکیاں تے مکر نہیں لگیاں۔ اللہ فرماندا ہے ہاں میرا دین نیکیاں دا مجموعہ ہے، پر مولا پر کی فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، میں جنت دا فیصلہ ایک نیکی تے کرنا ہے۔ اے دا مطلب ہے اگر ایک حسنہ نہ ہوئی ایک نیکی تے پھر جنیاں نیکیاں نے نا دین دیاں اے ساریاں، بیٹا میں چودھری میں توجہ کا طالب ہوں، اگر ایک نیکی نہ ہوئی تے اے جنیاں نیکیاں نے نا اے ساریاں ضائع ہو جان گیاں، تے جے اے ایک نیکی تسی لے آئے نا تے جنت کھول دیاں گا، اگر سجدے ٹوٹے بھی ہوئے نا تے قبول کر لانگا۔ یہ دا مطلب ہے وہ دیکھو جی میرا خیال ہے میں اپنی نالائکی دی وجہ تو انہوں گل سمجھا نہیں پا رہا۔ سورہ الکہف کڑنا چاہنا 18 نمبر سورہ ہے، اور او دے وچوں ہن میں 103 نمبر آیت پڑھنا چاہنا تے نال ہی 104 نمبر آیت پڑھنا چاہنا، 105 نمبر آیت پڑھنا چاہنا، 106 نمبر آیت لینا چاہنا، 107 نمبر آیت پڑھنا چاہنا۔ چپ رہو، کنی کو دیر رہو گے؟ 108 پڑھنا چاہنا، وائی بڑا سخت مجمع ہے۔ 109 نمبر آیت پڑھنا چاہنا، کوئی گل نہیں، پھر میں بھی دانا نہیں رکھن لگا جنی دیر تک حل وس نہ جائے گا۔ اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل محمد جی اپنی پاک زبان نل اعلان کرو، حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں، قوم تمہیں۔ اللہ فرماندا ہے حبیب ایک واری امت نو پوچھ لے، جے تسی آکھو تے تواڈے نال گل کریے، میں منت کرنا ایک قرآن دیاں ساریاں آیتاں اپنی مرضی نال کلیاں نہیں تے آج کیوں پوچھنا ہے پیا؟ اللہ فرمایا ہوئے باقی ساریاں نیکیاں بندے ہضم کر گئے نے، ایتھے بڑے بڑیاں دے ٹیڈے چ وٹ پین دا خطرہ ہے، متھے وگڑ جان دا خطرہ ہے۔ اس واسطے اپنے حبیب نو آنا ایک واری انہاں نو پوچھ لے، جے آکھو تے گل کریے تواڈے نال۔ یا اللہ کی گل ہے؟ فرمایا بالاکثرین اعمالا، ہن اے آیتے میری آنکھاں دے سامنے تے لکھیا ہے کہ ناقص عمل نے
ہن ایتھے تھلے حدیث ہے نبی فرماندے نے اے او بندے نے جنہاں دیاں نمازاں پہاڑاں تو چوکھیاں نے روزے پہاڑاں تو چوکھے نے. اگر اے لفظ نہ ہوئے میں مجرم ہے اس مجمع دا, زبان کٹ کے میری تلی تے رکھ چھڈیا جی اگر غلط پڑھ رہا تے. نمازاں پہاڑاں تو چوکھیاں نے, روزے پہاڑاں تو چوکھے نے, حج اور زکاتاں پہاڑاں تو چوکھیاں نے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ وہ ساری عمر اے صحابی لاندے رہے نے کہ انہم یحسنون صنعا کہ اسی تے جناب بڑے نیک کام پہ کرنے ہیں. لیکن اللہ فرماندا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, اے پھر بھی گمراہ نے, انہاں دا بیڑا غرق ہوندا پیا. اور فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, قیامت والے دن فرشتیاں نو اپنی پان گے تولو ساڈے عمل تولو, ساڈیاں نمازاں تولو, ساڈیاں نمازاں تولو. میں اللہ اعلان کراں گا حابطت اعمالہم, انہاں دیاں نمازاں نو اگ لا دیو, انہاں دے روزے ساڑ دیو, انہاں دے حج اور زکاتاں نو اگ لا دیو. اور لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, چپ کر کے بہو یارا چٹیاں چادراں والے, لا نو کی کر دیو پہ سامنے بیٹھے, لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, میں اللہ اپنی ترکڑی دے انہاں دیاں نمازاں نیڑے بھی نہیں آن دیاں گا, اور اعلان کراں گا اگ لا دیو انہاں دے روزے نمازاں حج زکاتاں. اور اولئک جزاؤہم جہنم, اور فرشتیاں نو آکھاں گا انہاں نمازیاں حاجیاں نو چوک کے جہنم میں سٹ دیو. مالک قصور کی کر بیٹھے نے, اللہ فرماندا ہے مر گئے نے عبادت کر کر کے جنت والی ایک نیکی نہیں لے آ سکے. جنہوں سمجھ آئیے مرداں اگر سبحان اللہ کہو گے ذرا. اگر دیکھو بیٹا اتنی وڈی نیکی یار, دیکھو میں پھر عرض کرنا اتنی بڑی حسنہ, دیکھو دنیا دا کوئی عالم ہوئے, وہ سنیاں دا ہوئے, وہ شیعاں دا ہوئے, وہ دیوبندیاں دا ہوئے, وہ اہل حدیثاں دا ہوئے, نماز پڑھان تو بعد اپنے مقتدیاں وال منہ کر کے دعا مانگدا ہے. وہ بھی قرآن دی آیت ہے, آندا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ منو ایک نیکی دے دے. شاہ بھائی بڑا سخت مجمع ہے بھائی, اوئے ہوئے 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 حلال ہو گیا لیکن مجال ہے تواڈے سر تے جوں بھی رنگ رہی ہوئے. چلو میں دوبارہ عرض کرنا, ہر دنیا دا عالم اپنے مقتدیاں دے سامنے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ منو ایک نیکی دے دے. نہیں انہوں آکھو قبلہ منو چاہ پیا کرو, جا کے لسی پیا, کچھ کنجوی پیا مولوی سانو, تینوں اللہ ایک نیکی دے دے گا. وہ آکھے گا کاکا اے نیکیاں کر کے لب دیاں نے, جیڑی میں منگنا وہ اللہ دے کرم تو بغیر نہیں لب سکدی. اور وہ ایڈی وڈی نیکی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ساری دنیا دے عالم آندے نے اللہ وہ ایڈی قیمتی نیکی ہے کہ میری قبر چ نہ چانن وی اسے نیکی نہ لوے گا. اے اللہ اگر وہ ایک نیکی نہ آئی تے میری آخرت برباد ہو جائے گی. ہون تسی اگر سارا پنڈ اجازت دیو تے میں تقریر شروع کراں تے دساں وہ نیکی کیڑی ہے. میں سمجھ گیا تواڈا نہیں دل کیتا, تواڈے سبحان اللہ میں دس چھڑے نہیں تواڈا دل کیتا. اچھا ایک منٹ ٹھہر جو, ایک منٹ ٹھہرو. علامہ اقبال یاد, میں بڑا تنگ ہاں تیرے تو بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, پنڈ تواڈا ہے کوئی گل نہیں. علامہ اقبال یاد آ گئے, چلو چھوڑو تسی میرے ال ویکھو یار, یہ تربیت دی گل ہے. علامہ اقبال یاد آ گئے. علامہ اقبال فرماندے نے عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے, عمل سے, عمل سے نہیں. کوئی بندہ پڑھیا لکھیا علامہ اقبال نو مل کے پوچھدا قبلہ اللہ قرآن چ اینے عملاں دی گل کردا ہے تے تساں آکھ چھڈیا عمل سے زندگی, عملوں سے نہیں. علامہ اقبال ولی سی, کلندر سی, درویش سی, او دا قرآن تے مطالعہ سی. اگر کوئی مولوی یہ گل کردا تے علامہ اقبال جواب دیندے پتر سارے عمل بڑے اچھے نے پر وہ اپنی جگہ تے نے, اللہ جنت دا فیصلہ ایکو نے کیتے کرنا. اچھا بھائی ایک منٹ ٹھہر جو, نہیں رک جاؤ ذرا, میں سورہ فرقان پڑھنا چاہتا ہوں. اے کاکے 25واں سورہ ہے اور 70 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں. اگر ترجمے میں غلطی آئے, آیت میں غلطی آئے, میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا. اللہ فرماندہ اللہ من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا,
जेड़ा मेरे कोल एक चंगा कम लेके आएगा ना ए वाला फउलाइका युबद्दिलुल्लाह ओदी किताबे जिंदगी मेरे को ले आई जाएगी ते फरिश्ते आखनगे ए बड़ा गुनाहगार है, ए बड़ा गुनाहगार है, लेकिन युबद्दिलुल्लाह मैं फरिश्तियां नू कख नहीं आखांगा बल्कि अल्लाह खुद अपने कुदरत दे हत्थां नाल बदलांगा, आप बदलांगा। युबद्दिलुल्लाह आप बदलांगा। सय्यिआतिहिम हसना ओदी जिंदगी दे सारे गुनाह नेकियां च बदल के फरिश्तियां नू आखांगा इनू जन्नत च ले जाओ। वो आखंगे ये ते गुनाहगार है, मैं फरमावांगा बड़ा गुनाहगार सी पर जन्नत वाली एक नेकी लेके आया है। शाह साहब मैं 18 तफसीरें पढ़ कर आया हूं इस एक नेकी की तलाश में, लेकिन मैं इस बड़े मजमे में इतने कैमरों के सामने, इतनी दुनिया के सामने, सुन्नी शिया देवबंदी अहले हदीस वाबी परवेजी चकड़ालवी जेलमी सारी दुनिया मेरा खिताब सुन रही है। आज कोई बंद कमरे में बात तो हो नहीं सकती, नेट का दौर है, सुबह ये तकरीर पूरी दुनिया के उलमा तक पहुंच जाएगी। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह ने उस नेकी को यहां बयान किया है। सूरह अशूरा है, ये 42वां सूरा है और 23 नंबर आयत है। अल्लाह ने ऐलान किया, ए आदम की औलाद, मुस्तफा के उम्मतियों, सुनो वो नेकी कौन सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्ब। अल्लाह दी कसम है, मैं एवं समझे साजी ये बंदे ते बड़े अगे दे निकले ने आए सुन के। मैं दोबारा पढ़ूंगा, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अभी आयत खत्म नहीं हुई, अल्लाह फरमाता है वमन यक्तरिफ हसना, वमन यक्तरिफ हसना, मोहम्मद जी अपनी माँ यमतिक दी पाक जुबान नाल ऐलान करो कि अली दा प्यारी हो एक ने किए, हसन दी इज्जती हो एक ने किए, हसन दी इज्जती हो एक ने किए, हुसैन दा इश्की हो एक ने किए। मैं नहीं कह सकता ठंडा बोल दे, ओए मोहम्मद दीदी ज़हरा दा हया ही हो एक ने किए। भाई अल्लाह तुहानू ले जाए करबला जिन्ने तड़पे हो। मैं दोबारा आखना चाहना, मैं दोबारा आखना चाहना, आले मुहम्मद दा प्यारी हो एक ने की। माशाअल्लाह तुहानू समझ आइए गल दी। देखो नमाज भी नेकी है, लेकिन आले मुहम्मद दा प्यार नमाज दी रूह है। ओए मुंडियो नमाज दी जरूरत नहीं हुसैन दे प्यार दी बराबरी कर। दलील मैं दे दिंदा अगर तुहानू जरूरत होंदी, मैं समझ गया तुहानू लोड़ नहीं है, मैं नहीं दे रहा। दोबारा सुन लो, नमाज दी जरूरत नहीं आले मुहम्मद दे प्यार दी बराबरी करे। नहीं 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 ठंडा ना, बिल्कुल नहीं, नहीं बात हो सकती। माशाल्लाह नहीं बेटा, एक मिनट चौधरी, एक मिनट ठहर जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा जरा और बात सुनना मेरी। लगा नारा, मुझे तेरा एक बंदा चुप नजर आया मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। देखो मैं कौन चुप है।
علی کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے. یہ نماز نہیں ہے، نماز کی روح ہے. اللہ تو مدینے لے جائے یار جویں سبحان اللہ پہ آندے ہو. یہ روزہ نہیں ہے، روزے کی روح ہے. یہ حج نہیں ہے، حج کی روح ہے. یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کی روح. ایک منٹ، نماز فرض ہے. نماز کیا ہے؟ نہیں آواز آئی؟ جنے بیٹھے اونچی آنکھوں، نماز کیا ہے؟ روزہ، حج، زکوٰۃ. شاہ جی میرے اوتے نماز فرض ہے، میں جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا، گناہگار ہاں. پھر میں روزہ تے نہ رکھاں اور تسی آکھو گے شاہ جی انتے نہ کرو، نماز چھڈی بیٹھے ہو تے گناہگار ہو تے روزہ فرض ہے وہ تے رکھ لو. یہ دا مطلب ہے ایک فرض مسلمان چھڑ دے نا جان کے تے دوسرا فرض پھر بھی فرض ہی رہندا ہے. گل ہی کوئی نہیں، میں نہیں اگے چل سکتا. ایک باری پھر سنو یار، حج جو میرے تے فرض ہو گیا ہے تے میں جان بوجھ کے حج نہیں کرتا، گناہگار ہاں نا، تے پھر میں نماز تے نہ پڑھا. سارے آکھن گے بابا جی انج نہ کرو، ایک تے حج چھڈی بیٹھے ہو تے اتوں نماز بھی چھڑ دے ہو. اے دا مطلب ہے مسلمان اگر ایک فرض چھڈے نا تے دوجا فرض رہندا ہے. ایک فرض چھڈے نا تے دوجا فرض رہندا ہے. اللہ دی قسم اگر مسلمان آل محمد دا پیار چھڈے نا، نہ نماز رہندی ہے، نہ روزہ رہندا ہے. اوے جنوں جنی سمجھ آئیے انہاں کو سبحان اللہ کہہ لو یار. تواڈی خیر ہوے، تسی جیوندے واسطے رہو، تسی آباد و شاد رہو. ایک واری مینوں سارے دسو کہ نماز کی ہے؟ نہیں آواز آئی؟ آواز ہی نہیں آئی. روزہ، حج، زکوٰۃ. قربانی نہیں ہونی، وہ واجب ہے. قربانی کی ہے؟ واجب ہے. تے یا علی تیرا پیار بھی فرض ہے. ٹھنڈا بولے ہو. حسین تیری مودت فرض ہے. حسن تیرا حیا فرض ہے. او امام حسن تے کیوں نہیں بول دے؟ اوے منڈیو، ساری کائنات دے امام دا نام حسین ہے، پر حسین جی دے جوڑے سدھے کرے نا وہ حسن ہے. ہوئے او مولا علی دے سجادہ نشین دے اتے اچھی سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اچھا جی، حسین دا پیار بھی فرض ہے. نہیں بولے سارے؟ علی دا پیار بھی، اور زہرہ دی اولاد دا حیا، نماز. جاؤ، اللہ فرماندا ہے میں نماز فرض ہے توڑتے پر چھٹی دینا. 6 سال تک چھٹی ہے. اوے منڈیو میری آنکھیں چک پاؤ ہے، بڑی دور آواز جاندی ہے پئی. دوبارہ میں آکھاں گا نماز کی ہے. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. نماز کی ہے؟ نہیں آواز آئی؟ اور 6 سال چھٹی ہے. خدا تو انہوں پوچھتا بھی نہیں. اذان ہوئی ہے، گلی ڈنڈا کھیڈو جا کے. اب پیچھے میں ویکھ آیا تہاڈا سوا، گڈی میری ادھر پار کھڑوتی ہے. او سوے چ نہ ہو جا کے اذان ہو جائے نہ مسیتے آؤ، اللہ تو انہوں پوچھتا بھی نہیں. 6 سال تک چھٹی ہے. چھٹی ہے 6 سال. 7ویں سال فرض کرے گا. ہن دسو روزہ کیے؟ قرآن پاک ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، بیمار ہیں ہاں جی، فائدۃ من ایام اخر، چھٹی دینا جدوں ٹھیک ہوئیں گا پھر رکھ لیں. او اللہ سفری، سفرے چل پے پنڈوں نکلے تے کوئی لمبا سفر 2 4 5 700 کلومیٹر دا سفر آ گیا جی، تے پھر فائدۃ من ایام اخر، چھٹی دینا جدوں گھر آئیں گا پھر رکھ لیں. ہن من دسو حج کی ہے؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تزودوا، کرایہ لے کے آؤ. اگر کرایہ ہے تے فرض ہے، اگر کرایہ کوئی نہیں تے چھٹی دینا. زکوٰۃ کی ہے؟ اور بولو سارے، زکوٰۃ کی ہے؟ چھٹی دینا. اگر امیر ہے تے پھر دے لیا کر، اگر غریب ہے تے چھٹی دینا. اگر غریب ہے کرایہ کول کوئی نہیں تے حج تو چھٹی دینا. اگر بیمار ہے تے روزے تو چھٹی دینا. اگر سفر ہے تے روزے تو چھٹی دینا. اگر 6 سال تو گھٹ عمر ہے تے نماز تو چھٹی دینا. السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ اللہ عمر دراز کرے آپ کو. اوہ نماز تو چھٹی دینا 6 سال دی عمر تک. روزے تو چھٹی دینا بیماری دی حالت دے اندر، سفر دی حالت دے اندر روزے تو چھٹی دینا.
دینا, حج تو چھٹی دینا اگر جیب وچ کرایا نہیں ہے تے, زکات تو چھٹی دینا اگر غریب ہے تے زکات لے لیا کر, قربانی تو چھٹی دینا اگر مقروض ہے تے چھڑ دے, اوے میں جہاد تو چھٹی دینا اگر نیانا ہے یا وڈیرا ہے تے چھٹی دینا, سارے فرضاں تو چھٹی دین والا اللہ فرماندا ہے آل محمد دی محبت ایسا فرض ہے, نہ میں کسے چھوٹے نو چھٹی دینا, نہ میں کسے وڈے نو چھٹی دینا, نہ میں کسے پنڈ والے نو چھٹی دینا, نہ میں کسے باہر والے نو چھٹی دینا, نہ میں کسے بیمار نو چھٹی دیاں گا تے نہ میں کسے صحت مند نو چھٹی دیاں گا, بلکہ خدا اعلان پہ کر دے بیماری تے دور دی گلے, مرن لگے ہو تے پھر مردے بھی علی علی کر کے مرو. معاف کیجئے گا, وہ منہج سمجھانے کا تھا, اس پہ میں آپ لوگوں سے مل نہیں سکا. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ گفتگو ختم ہو گئی, میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. پھر کبھی پھنسانا حضرت جی آل رسول. حضرت یہ مودت کیا ہوتا ہے؟ او منڈیو, مودت کیا ہوتا ہے؟ کیسے مطلب محبت 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 کا تو تعلق دیکھیں, میری بات سنیں, لفظ محبت ہا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے عربی میں. حب الشہوات, یہ قرآن کی سورہ ال عمران کی 7ویں 8ویں آیت ہے. حب یحبب حب, اس کا مودت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مودت ایک الگ چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہا اور با اس کا مادہ اشتقاق ہے حب محبت, وا اور دال اس کا مادہ اشتقاق ہے ود ود. ود اور حب میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اتنا بڑا مجمع کہتے ہیں بڑے آل رسول کے نوکر ہیں, بتاؤ مودت کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ اچھا, یعنی مچھلی پانی کے ساتھ جیسے پیار کرتی ہے آپ اس کو مودت کہتے ہیں؟ اچھا رک جاؤ ذرا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھو آپ کو سمجھ آ جائے گی میرے مزاج کی. وَمِنْ آیَاتِهِ, بیٹا آپ بیٹھ جائے, آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ اچھا اب آیت دھیان سے سننا, دیکھیں یہ قرآن ہے, بی سیریس پلیز. وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا. اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہاری گھر والی تمہاری جنس میں سے پیدا کی, اور تاکہ تم اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکو, اور میں نے میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا, اس کا نام میں نے مودت رکھا. ہون مینوں دس میرا پتر تیری کر دی تیرے نال پیار مچھی پانی انگر کر دی, میری تے نہیں کر دی. نہیں بیٹا نہیں, آپ پہلے ممبر مذاق ہو گیا, اوپر سے آپ ڈرامے ہو گئے. نہ ممبر کے پلے کچھ رہنے دیا, نہ اپنی قوم کے پلے کچھ رہنے دیا. مزاج ہی نہیں قرآن سننے والا ہے, لالا لالا کا مزاج ہو گیا. اب مجھے اجازت دیں نا پھر میں مودت کا ترجمہ کروں. بس اتنا پیار ہے علی سے, حسین کے لیے اتنا مچلو گے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, ہر بیوی اور خاوند کے درمیان مودت کا. بیٹا ڈونٹ لافنگ پلیز, یار میں بڑا سیریس آدمی ہوں, میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کر سکتا. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کسی بندے کے سامنے اللہ نے مخلوق کو اکٹھا کیا ہے. میری یہ ڈیوٹی ہے. تحت اللفظی کے شہنشاہ آ چکے ہیں, شور کے شہنشاہ ادھر آ چکے ہیں. اب میں الفاظ تران گئے یونان گئے فلان گئے کر کے ادھر سے بست ہو جاؤں, اور میں شعر پڑھ کے ادھر سے بزت ہو جاؤں؟
نانا اتنے سریلے اور اتنے جاندار قسم کے نقبا اور ناتخانان کے ساتھ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کے قریب کریں. ہائے اب وہ قرآن شامت ہو یا ناطق ہو، ٹھنڈا بولے ہو یہ علی کا کام ہے جو ممبر پر بیٹھ کے کہہ سکے ھذا قرآن و انا قرآن، یہ بھی قرآن ہے میں بھی قرآن ہوں. ٹھنڈا بولے ہو یار، میں پھر کہوں گا ھذا قرآن و انا قرآن، یہ بھی قرآن ہے میں بھی قرآن ہوں، یہ بھی قرآن ہے. پھنس نہیں گیا میں پھنس گیا ہوں. انسان کو قرآن کوئی عالم کیسے کہہ سکتا ہے؟ انسان کو قرآن کیسے کہا آپ نے؟ اوے میرے سردارو، کائنات کا ایک مصدقہ اصول ہے کہ کتاب پہلے ہے پریکٹیکل بعد میں ہے، تھیوری پہلے ہے پریکٹیکل بعد میں ہے. ماں کی گود کو ممبر بنا کر عیسیٰ نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں کتاب لایا ہوں تاکہ پریکٹیکل کراؤں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ نے فرمایا محمد جی آپ کو یاد ہے میں نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ کو طور پر بٹھا کر کتاب دی تھی تاکہ پریکٹیکل جا کے کروا سکے. جو 40 راتیں پتھروں میں بیٹھ کر کتاب لائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جن کے پیچھے چل کے گلی گلی قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں. جیتے رہو جسے سمجھ آئی ہے میرے سردارو، اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، آپ کو عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. لیکن اصول یہ ہے تورات پہلے پریکٹیکل بعد میں، زبور پہلے پریکٹیکل بعد میں، انجیل پہلے پریکٹیکل بعد میں. لیکن 40 سال پریکٹیکل ہے مصطفیٰ کا، بعد میں قرآن ہے، تاکہ قیامت تک 40 سال سامنے کرو اور 6666 آیتیں سامنے کرو تو فرق نہیں نظر آئے گا، نتیجے پر پہنچو گے زمانے والوں جیسا قرآن ہے ویسے محمد ہے. ٹھنڈا بولے ہو جیسے محمد ہیں ویسا قرآن ہے. معراج کی رات نماز ملی ہے نا، بولے نا نماز کب ملی ہے؟ معراج کی رات. تو نبیوں کو جو مصطفیٰ نے نماز پڑھائی تھی وہ کیا تھی؟ مصطفیٰ نے نبیوں کو نماز پہلے پڑھا کے زمانے پر یہ بات کھول دی تھی کہ یہ آیتیں مجھے نہیں بتانے آئیں، یہ آیتیں تمہیں بتانے آئی ہیں کہ جو میں کرتا ہوں وہ قرآن ہے. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کو. نہیں، نماز کے بعد وضو کی آیت نازل ہوئی ہے نا، وضو کی آیت نماز ملنے کے بعد میں اتری ہے نا. اب رکھو علماء کے سر پہ قرآن اور مجھے بتاؤ کہ معراج کی شب اللہ کے رسول نے نبیوں کو نماز بغیر وضو کے پڑھائی تھی تو وہ پانی کون سا چلتا رہا تھا؟ پتہ چلا نہیں وضو کیا ہے تو جو وضو کی آیتوں کو اترنے سے پہلے وضو کر کے بتا رہا ہے. ابھی بھی نہیں امت کو سمجھ آ رہی کہ یہ قرآن مصطفیٰ کی تصحیح کے لیے نہیں تصدیق کے لیے آیا ہے، زمانے کو بتا رہا ہے کائنات والو جیسے محمد ہے نا ویسا قرآن ہے. اب جسے سمجھ آئی ہے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہہ لو. اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن، یہی نہیں وہی. اوے یہ تو ہے ہی ہے وہی قرآن. اسے خواجہ غلام فرید نے کہا تھا میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ حج زکوٰۃ صوم صلاۃ اذان بھی تو، میڈی مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. اسے مسلم اور بخاری نے کہا تھا کہ صحابہ نے کہا تھا کہ انا وجہہو ورقۃ مصحفن، ہم نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ایسا تھا کہ قرآن تھا. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو. یا اب پتہ چلا قرآن مصطفیٰ جیسا اور مصطفیٰ قرآن جیسے. اب اسی مصطفیٰ کی زبان سے جو حدیث نکلی وہ تواتر کے درجے پر آئی ہے. نبی پاک نے فرمایا انی یا انا، دونوں الفاظ ٹھیک ہے، تارکن فیکم الثقلین، میں محمد تمہارے درمیان ایک جیسی دو چیزیں، ایک جیسی دو. ٹھنڈا
ठंडा बोले हो। अल्लाह आपको 2 गाड़ियां अता फरमाए, आमीन कहो। दोनों इको कंपनी की होनी चाहिए, आमीन कहें। दोनों एक कलर की हो, आमीन कहें। दोनों एक मॉडल की हो, आमीन कहो। अब अगर 2 गाड़ियां एक ही कलर की हैं, एक ही मॉडल की हैं, एक ही कंपनी की हैं, तो फिर लफ्ज़ सकलैन समझ में आएगा। तो फिर आपको समझ आएगी कि जमाने वालों, जो मॉडल कुरान का है वो मॉडल अली का है। नाराए हैदरी। जो मॉडल कुरान का है वो मॉडल अली का है। जो रंग कुरान का है, जो रंग कुरान का है वो रंग अली का है। आप ठंडा बोल रहे हो यार। हाँ, ये अली है जो मिंबर पर बैठ के कह सकता है हाजा कुरानुन व अना कुरानुन। ये भी कुरान है, मैं भी कुरान हूं। अभी ठंडा बोले, हाजा कुरानुन सामितुन अना कुरानुन नातिकुन। जमाने वालों, ये चुप कुरान है, अली बोलता कुरान है। आपको समझ आई है? जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह कहो। देखें, बड़ी मारूफ एक आयत मुझे याद आ रही है। बेटा मेरी तरफ देखें, मेरे बच्चे मेरी तरफ देखें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मुझे तकलीफ हुई बेटा, मुझे तकलीफ हुई। कुंतुम, आप महसूस करें मैं आपको जिगर का खून दे रहा हूं। बड़े मुश्किल सेटिंग के, बड़े अजीब से हालात थे। अब तो आप बड़ा मंजर देख रहे हैं, यहाँ पे तो मच्छी मंडी का स्टाइल बना हुआ था, मिलाद का स्टाइल तो था ही नहीं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, मैंने आपके लिए सारी जमीन सेट कर दी। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन जमात हो, तुम बेहतरीन ग्रोह हो। उखरिजत लिन्नास, इंसानियत के लिए निकाले गए। देखें बेटा, एक तफसीर, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, आप नकाब करके क्या कर रहे हैं आप? एक तफसीर तो यही है कि नबी की उम्मत बेहतरीन उम्मत है, और ये इंसानियत को अवामर और नवाही की यानी मालूमात फराम करती है, नवाही से मना करती है और अवामर का हुक्म देती है। एक ते तफसीर है ये कि नबी दी उम्मत बेहतरीन उम्मत है, ते नेकी दा हुक्म कर देने ते बदी तो रोक देने, ये बेहतरीन तफसीर है। लेकिन नक्शबंदियों का एक इमाम है सनाउल्लाह पानीपती, किबला मेरा तखस्सुस है कुरान हकीम में, जिसे आप स्पेशलाइजेशन कहते हैं ना, मेरा कुरान हकीम में। लफ्ज नास को जब मैं देखता हूं तो नास की इंप्लीमेंटेशन हजरत आदम से शुरू होती है और कयामत तक चलता है। नास लफ्ज, नास आदम से शुरू होता है, कयामत तक जारी रहता है। अब कोई ऐसी जमात दिखाएं जिसका फैज आदम से चले, सारे नबियों में भी आए, नबियों के बाद कयामत तक भी वो फैज जारी और सारी रहे। इस मसले का हल नक्शबंदियों के इमाम मौलाना सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमान ने तफसीर मजहरी में इस आयत के नीचे लिखा, देखो ये जो अल्लाह ने कहा है कि तुम बेहतरीन जमात हो और तुम्हारा फैज आदम से शुरू होता है, कयामत तक जारी रहता है, असल में ये अली का घर है। आए हाय, असल में ये अली का घर है। असल में अपनी वारी मन दे हो मौलवियों, अली की वारी क्या तकलीफ हो रही है? मैंने कहा ये सारी उम्मत उम्मत खैर है, सारे मान गए हाँ जी सुभान अल्लाह जी ये उम्मत खैर है। भाई आले रसूल पे क्या तकलीफ हो रही है? अब उन्होंने कहा कि असल बात ये है, हजरत आदम नबी है, आदम की उम्मत में अगर कोई वली हुआ है तो वो अली की वजह से हुआ है। इब्राहिम की उम्मत में अगर कोई वली हुआ है तो वो अली की वजह से हुआ है। आप ठंडा बोल रहे हो यार। इस्माइल की उम्मत में अगर कोई वली हुआ है, जैसे मुसद्दिकुल इमामाकुम, मुस्तफा के साइन से जैसे नबी बनते हैं, अली के साइनों से बंदे वली बनते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा, ये चक्की सैयदा की चल रही, ये चक्की सैयदा की चल रही। आपने कहा ये चक्की सैयदा की चल रही है, तो बड़े बड़े उलमा ने इस पर बड़ी बड़ी एलिगेशन लगाया कि सैयदा से पहले लंगर कहां से आ रहा था, ज़हरा पाक की चक्की से पहले कहां से। और सुनो, ये चक्की सैयदा की चल रही है, जिसका लंगर दाल रोटी नहीं है। अगर कोई दाता सब बन रहा है ना, तो ये चक्की सैयदा की चल रही।
اگر کوئی خواجہ اجمیر ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، جسے ایمان ہے یارا ٹھنڈا بول رہے ہو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ چکی اگر کوئی بابا فرید ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، اگر کوئی اعلیٰ حضرت ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، اگر کوئی غوث العظم ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ یہ مودت کیا ہے؟ تھک گئے ہو یار، چھوڑو آپ والی بات نہیں ہے، رہنے دیتے ہیں۔ نہیں میں بات کر سکتا اتنے ٹھنڈے مردوں میں، اس جوانی کو آگ لگانا جو علی کے لیے سبحان اللہ تک نہیں کہہ سکی تھی۔ من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہر خاوند اور اس کی بیوی کا مودت کا رشتہ ہے۔ بات کرو گے تو میں کچھ دوں گا، چپ رہو گے تو ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ جسے مولا علی سے جتنا پیار ہے اتنا زور سے سبحان اللہ کہو گے۔ تڑپو یار، مچ لو۔ سر الاسرار کتاب ہے، غوث العظم کا جملہ ہے، غوث پاک کی کتاب ہے، کہتے ہیں من لا وجد لہو لا دین لہو، جسے لجپالوں کے ذکر میں وجد نہ ہو اس میں دین ہی نہیں ہوتا، جسے علی کے نام پہ جتنا وجد ہو رہا ہے اس میں اتنا دین نظر آ رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بھائی سنو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ میاں بیوی کا آپس میں مودت کا رشتہ ہے، فرمایا ہاں قرآن کی آیت ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ مودت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا یہ غیرت کا رشتہ ہے، یعنی کسی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر خامند کی ایسی بات کرے جو نہیں کرنے والی۔ اگر وہ اٹینشن بیٹا نہیں ہنسنے والی بات، یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، قرآن ہے، کسی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے خامند کی ایسی بات کرے جو نہیں کرنے والی۔ اگر وہ کرتی ہے تو وہ مودت کی دیوار پھلانگتی ہے اور غیرت کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور کسی خامند کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بات دوستوں میں کرے، اگر کرے گا تو بالکل مودت کا رشتہ ٹوٹے گا اور بالکل غیرت کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اب سمجھ آئی کہ مودت کا رشتہ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ مودت کی جائے نا اس کے بارے میں بکواس نہیں کرتے۔ رضوی صاحب اس مجمع والی بات نہیں تھی، تکلیف ہوئی ہے، ایک دفعہ میں پھر دہراؤں گا، جس کے ساتھ مودت کی جائے اس کے بارے میں بکواس نہیں کرتے اور نہیں سنتے، ورنہ بندہ بغیرت ہو جاتا ہے۔ اب میں وہ نیکی بتاؤں آپ کو، وہ ایک نیکی یہ ہے کہ محمد کی اولاد کے ساتھ تمہارا غیرت کا رشتہ ہے۔ اگر تم نے علی کے خلاف بات کی یا زہرا کے خلاف بات سنی تو سارے بغیرت ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا مسجد کا اے سی نہ دیکھو، بڑی مسجد نہ دیکھو، بڑا ملا نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ مسجد چھوٹی ہو لیکن جمعہ وہاں پڑھنے جہاں مولوی بے غیرت نہ ہو۔ ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو نبی کی بیٹی کے بارے میں بکواس کرے وہ غیرت مند نہیں رہتا، اور جو سنے وہ اس سے بھی بڑا بے غیرت ہو جاتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح بولو میرے ساتھ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اوے نعرہ حیدری، آل محمد کے ساتھ مسلمانوں کا غیرت کا رشتہ ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو نہیں ہو، مجھے مزہ آیا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں جو بی بی پاک کے بارے میں بکواس کرے گا وہ بھی بے غیرت ہے، جو سنے گا وہ اس سے بڑا بے غیرت ہو جائے گا۔ جو غیرت مند ہے وہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہوئے؟
دیکھیں ہم معصومیت کے قائل نہیں ہیں، معصومیت ہم نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، نبیوں کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہ بھی مانیں تو پھر بھی اگر میں آپ کو پرفیوم دوں تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، میں آپ کو پرفیوم دوں تو اس میں 2 نمبری ہو سکتی ہے، میں آپ کو تحفہ دوں تو اس میں 2 نمبری ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محمد تیری بیٹی میری طرف سے تیری بارگاہ میں تحفہ ہے، تو پھر خدا کی عطا میں خطا نہیں ہوا کرتی۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کو، نہیں میرے تحفے میں غلطی ہو سکتی ہے، خدا کی عطا نہ مانو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نکال دو قرآن میں سے، لیکن اگر مانتے ہو کہ کوثر زہرا ہے پھر مانو کہ خدا کی عطا میں خطا نہیں ہوا کرتی۔ ہاں میں واپس چلتا ہوں، بہت دور آ گیا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ابھی بھی میں نے مودت کا ترجمہ نہیں کیا، ٹھنڈا بولے ہو یار۔ دیکھیں تکلیف میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، میں نے ایسا مجمع نہیں دیکھا یار، میں ہاں بیٹا مجھے کتنی دیر ہو گئی بات کرتے ہوئے آپ بتائیں گے، ٹائم کتنا ہو گیا؟ 1 گھنٹہ 15 منٹ میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی قرآن سے نہیں ہلا۔ میں فجر تک بھی پڑھوں تو قرآن سے نہیں ہلوں گا۔ شاہ جی ٹائم دیکھ کر، یہ نئی نئی تقریریں ہمارا نیا نیا کاروبار ہے۔ روفی بادشاہ ہمارے آبا و اجداد عشاء پڑھ کے قرآن کھولتا رہا ہے، فجر کے لیے بند کرتے تھے، اور پنڈ کے سکھ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ آج بھی ہمیں سکھا کے بتاتے ہیں کہ آپ کے پردادا محمد حسین شاہ نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہوا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جملہ، اتنا قرآن پڑھنے کے بعد یہ جملہ میں آپ کو تاریخ مکہ سے عطیہ کر رہا ہوں، آپ کے کام آئے گا۔ صاحب تاریخ مکہ نے لکھا، بیت اللہ کے قریب، بالکل قریب، ایک بیت اللہ کے قریب، اوے بتر اوے کاکے چھڑ پر ہیں یار، بیت اللہ کے قریب کر لو، پھر اگر ضروری بات ہے تو کر لو، بیت اللہ کے قریب، بیت اللہ کے قریب مکے میں کعبے دے نیڑے ایک سپیرا رہندا سی۔ جدوں مکے دے اندر کوئی بچہ پیدا ہوندا سی، ماں باپ بچے نو اس سپیرے کو لے کے آندے سن، ذرا چیک کرے اپنے پیو دے یا کسی ہور دے، او سپیرا پھر اس بچے تے اپنا اژدہا سپ چھڑدا سی، اگر وہ سپ اس بچے نو ککھ نہ آکھے وہ دسدا سی کہ اپنے باپ دے، اگر وہ سپ اس بچے نو اذا پہنچا دیندا ہے تے پھر وہ دسدا ہے کہ یہ اپنے باپ دا نہیں، سے چپ کراؤ یار، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ اپنے پیو دا نہیں ہے۔ آج صبح صبح کا وقت ہے، کعبے کا گدی نشین، کعبے کا سجادہ نشین، مولا علی کا ابا ابی طالب گود میں علی کو لے کر نکلے، سپیرے کی نظر پڑی، کہنے لگا اے سجادہ نشین کعبہ، اے کعبے کے گدی نشین، یہ لڑکا کس کا ہے؟ ابی طالب نے مولا علی کی طرف دیکھا، فرمایا میرا ہے۔ اچھا رکھو چیک کریں، آپ نے علی کو ریت کے ٹبے پر رکھا اور فرمایا اپنی تسلی کر، مجھے پتا ہے میرا ہے۔ اس نے اژدہا چھوڑا، اژدہا مولا علی کے پاس آیا، چھوٹے سے علی نے اس اژدہا کی گردن کو پکڑا، اسے چیرا، اسے پھاڑا، اس کی گردن کو تروڑا، اسے موڑا، اسے پرے پھینک دیا۔ اب قرآن میں اژدہا حضرت موسیٰ کا سانپ بنا، اس کا نام قرآن میں حیاتن ہے، حیاتن کا معنی ہوتا ہے اژدہا، درہ کا معنی ہوتا ہے چیر دینا۔
पग जमीन पर फेंकी और तड़पने लगा, हैया तुंदर्रा, हैया तुंदर्रा, हैया तुंदर्रा, हैया तुंदर्रा, हैया तुंदर्रा, हैया तुंदर्रा, ओ मेरा सब चीर देता, हैया तुंदर्रा, ओ मेरा सब चीर देता, हैया तुंदर्रा, हैया तुंदर्रा। बाद में ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से यही लफ्ज हैदर बना था। जियो जिसे समझ आ गई है बात की। अब वो रो कर कहने लगा, ए अबी तालिब, ए काबे के गद्दी नशीन, ओए आज के बाद हलाली हरामी की पहचान कैसे होगी। जमीन से टिब्बे से अली को उठाकर सीने पर रख के मौला अली के अब्बे ने उस सपेरे की आंख में आंख रख के कहा, आज तक तेरा सांप चेक करता था ना, आज से लेकर कयामत तक मेरे बेटे अली का नाम चेक करेगा। नाराए हैदरी। मुझे जाने दें, मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं। जी हाँ जी, जनाजे दा ऐलान बाद च होवेगा। अल्लाह दी कसमें हसदे बड़े सोहने लगदे हो सारे। अल्लाह तुहानू इंज ही मुस्कुरांदा रखे। आबाद रवो, वसदे रवो। इन्ना को मुस्कुराओ, इन्ना को मुस्कुराओ, इन्ना को मुस्कुराओ, इन्ना को मुस्कुराओ कि रूह निकले ते चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाए। बंदे सानू नवांदियां आखन उन्हां दे जिक्र च भी मुस्कुरांदा सी, अज मिलन जा रहे है फिर मुस्कुरांदा ही जा रहे है। नहीं, अब आपका एक शेड्यूल है भाई। रजवी साहब आ गए, रोफी साहब आ गए, आपके मेहमान हैं, आप मेहमानों की इज्जत करने वाले अहबाब हैं, मेहमान नवाज लोग। जितनी इज्जत पहले मेहमान की करते हैं, आखिरी मेहमान की भी उतनी इज्जत करते हैं। और वैसे भी नामवर हजरात हमारे अहले सुन्नत के मेंबरशिप पर तशरीफ, स्टेज ना कहा करें, मेंबरशिप पर तशरीफ ले आए हैं। आप इनको सुने, मुझे इजाजत बख्शें, मैं फिर आऊंगा इंशाअल्लाह। हजरत हुक्म करेंगे मैं दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन जहां से बात शुरू हुई मुझे वहां वापस जाना है। अल्लाह ने फरमाया व यौमा युनफखु फिस्सूरी, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फजिया घबरा जाएंगे, मन फिल समावाती, आसमान के फरिश्ते, व मन फिल अर्दी, जमीन के जिन्नो इंस, कयामत के आने पे घबरा जाएंगे। इल्ला मन शाह अल्लाह, वो बंदे जिनसे खुदा प्यार करता है वो मुस्कुराएंगे, उन्हें कयामत की टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मन जा बिल हसाना, जब ये बंदे मेरे पास आएंगे तो बिल हसाना इनके पास अली का प्यार होगा। इनके दिल में सैयदों की कदर होगी। हाय कैसा वक्त आ गया। कभी बंदे घबराते थे कि यार जो मर्जी करो सैयद को गाली ना देना, गाली बड़ी दूर जाएगी। कैसा वक्त आ गया, कैसा दौर आ गया। औलाद रसूल का हया खत्म हो गया। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया कि मन जा बिल हसाना, जब ये मेरे पास आएंगे, अली 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 करते आएंगे। फालाहू खैरुम मिन्हा, मैं फरिश्तों से कहूंगा जन्नत का गेट खुलो, वारसां दे नौकर आ गए। आपको समझ आई है? चलें इधर नमाजी, हेलो पान लाए, मेरी जान ना लाए। किस मंजिल पे मैं बैठा हुआ, मैं किथे लैंदा फड़ के। अटेंशन प्लीज।
دیکھیں یہ اب تلخیص ہے، خلاصہ، تلخیص، خلاصہ پوری گفتگو کو 2 جملوں میں دوبارہ لے لیں. بیٹا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھیں. ادھر نمازی ہیں، پہاڑوں سے زیادہ نمازیں، پہاڑوں سے زیادہ روزے، پہاڑوں سے زیادہ حج، زکاتیں، ملائکہ کو اپنی ڈال دی. تو لو، یہ میں ساری آیتیں پڑھ چکا ہوں، یہ میں نے سارا قرآن پڑھا ہے. تو لو، اللہ فرمائے گا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرشتو میری ترکڑی سے مردار عبادتیں دور کرو، نہیں تولنے. اور حابطت اعمالہم، آگ لگاؤ ان کے نمازوں کو، روزوں کو، حج اور زکاتوں کو. اور ذالک جزاہم جہنم، اٹھاؤ اور انہیں جہنم میں پھینکو. مر گئے عبادت کر کر کے، ایک آل رسول کا پیار مانگے وہ بھی نہیں لا سکے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہے گا. اس دور میں علی کا ذکر مرد کر رہے ہیں، مرد سن رہے ہیں. اچھا اب ادھر گناہگار، فرشتوں نے کہا کتاب زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ، اللہ بدلے گا سیئاتہم، ان کے سارے گناہوں کو، حسنا، نیکیوں کے ساتھ، سارے گناہ نیکیوں کے ساتھ. دیکھیں دنیا سنے گی میری گفتگو کو، بڑے کومنٹس ہوں گے، میں جواب دے ہوں ساری دنیا کی کچہری میں، اور آخری سانس تک میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. پھر اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا، بدل کر کہے گا انہیں جنت میں لے جو. یا اللہ یہ گناہگار ہیں. فرمایا خاموش، گناہگار ہیں، آل محمد کے غدار نہیں ہیں. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ایک آخری جملہ، اللہ نمازیوں کو جہنم میں پھینک دیا اور گناہگاروں کو جنت دی. اینو آندے جے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. اے دا مطلب ہے آج سمجھ آئیے اس گل دی وی کہ انہاں نمازیاں نال اللہ نے عدل کیتا ہے، علی دے حبداراں تے فضل کیتا ہے. اے دا مطلب ہے ہون سمجھ آئیے سارے مولوی آندے نے اللہ بڑا فضل کردہ ہے، اللہ بڑا فضل کردہ ہے، اللہ بڑا فضل کردہ ہے، اللہ بڑا فضل کردہ ہے. آخری جملہ ہے، اگر یہ ضائع ہوا تو مجھے گجرانوالہ تک تکلیف ہوتی رہے گی. سارے مولوی آندے نے اللہ بڑا فضل کردہ ہے، اللہ بڑا فضل کردہ ہے، اللہ بڑا فضل کردہ ہے. اگلی گل نہیں مقتدیاں نو پھڑن دین دے کہ او جدوں بھی فضل کردہ ہے محمد دی دھی زہرا دے صدقے نال کردہ ہے نا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ نا. آپ میں سے کوئی دوست نہیں ہلے گا، اٹھے گا نہیں کوئی بھی، مجھے وعدہ دیں. ایک دو نہیں کھڑا، ابھی ہاتھ کھڑا رکھیں. ایک دو، ابھی کھڑا رکھے نا جی. میں وعدہ تے لے لواں نا جی. اٹھنا بھی نہیں، مینوں ملنا نہیں ہے. تسی باپ او بھائی ہوری جڑے گوڑے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں ٹر جانا ہے، پھر ہاتھ باہر کٹ کیے اجے کھڑا رکھو نا. تو چل جانا جی. نہیں جانا جی، نہیں جانا. وعدہ ہے جی. سلام نہیں مینوں اٹھ کے کرنا. السلام علیکم. لو جی سلام ہو گیا، ہن نہیں کسے اٹھنا. چلو جی شروع کرو. بھائی ویڈیو والے نے نہیں اٹھنا، وعدہ وعدے. بہت شکریہ جی. قبلہ پیر صاحب کی گفتگو سے اے بندے اٹھ پہ نہیں یار. کوئی نہیں ہوتا. بسم اللہ. حاکم اچھا بھائی بھی پہنچ گئے ہیں. چلو کوئی نہیں، بسم اللہ. اپنے پنڈاں اکثر ہو جاتی.
اکثر وعدہ خلافی ہے. حاکم بھائی بھی پہنچ گئے نے اور ریان بھائی بھی اسٹیج تے تشریف فرمان ممبر تھے. سارے دوستوں کی گزارش ہے بھی جانا تو پھر منٹ لاؤ. ہاں اسی بھی ٹائم نہ کر جائیے. نہیں چلو میں دیکھو نا جی ماحول ایسا ہو گیا نا جی میں تو بابا وعدے تے رہنا چاہتا سی چاچا جی وعدہ توڑا رہے ہیں بزرگوں کا. بسم اللہ. حضرات محترم جناب حاجی محمد فیصل صاحب اور آپ دی پوری فیملی نو میں دل دی اتھا گلائیاں نال مبارکباد پیش کرنا جنہوں نے ذکر محمد و آل محمد دا اہتمام فرمایا ہے. ہر سال بڑی خوبصورت محفل دا انعقاد کرتا ہے. تسی ویکھ رہے ہو کہ مسند صدارت زینت گلے گلشنی علی فخر و سعادات جی آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید غضنفر حسین شاہ صاحب گیلانی القادری دامت برکات القدسیہ آپ تشریف فرمان ہیں اور تمام دوستاں کے پھر میری گزارش ہے پیر صاحب نو کی پتہ بھی اتھو دے پنڈ دے بندہ دروازے دے کو دنے اور مین بورڈ دے کولو بھی ڈردا لنگدا ڈردا ہے تے ہن میں تے گل بھی کوئی نہیں کر سکدا. نہیں میں کوئی گل کر رہا نا منڈی صفدرآباد کراس کر کے خان کا ڈوگرا شاہی جانا ہوئے اگے بورڈ لگا نا گوبند گڑھ دا بندہ تیرے والی پڑھدا ہے سمجھ گئے ہو. جناب دی مہربانی حضرت جی بیٹھ جاؤ تشریف رکھو یار مہربانی جانا تو چلے جاؤ میرے کو کوئی پرابلم نہیں میرے واسطے کوئی پرابلم نہیں ہے. خان صاحب بہ جاؤ کہ اللہ تمہیں ہدایت دے بہ جاؤ. بہت شکریہ جی. میں شاہ جی قبلہ محفل دی روح روان ہے آپ دی مہربانی نال میں دن بھی پروگرام سے مختصر جی حاضری پیش کی تھی. شاہ صاحب یہ کرامت ہے کہ میں نے کوئی 20-22 سالوں بعد کسی محفل جا کے 3 گھنٹے سون دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. یہ تہاڈی کرامت ہے تہاڈی سخاوت ہے کہ میں کسی محفل جو بندہ پہنچیا ہوئے تو 3 گھنٹے نقیبے محفل ستا ہوئے. آج اللہ دا شکر ہے کہ میں 3 گھنٹے نیندر پوری کی تھی. سبحان اللہ. جڑے دوست کھڑے نے بھائیان بہ جاؤ خدا دا نام منو. ہیلو بھائیان جانا تو چلے جاؤ. ادھر کیمرہ گھمانا سویرے کلپ میں ویکھا کہ محفل چ بندے کھلوتے سن. اے جڑے ایک دوست کھڑے نے بیٹا بیٹھ جاؤ یار پلیز. ہاں جی اچھا اچھا یہ بس کروا کے میاں چنو کا ہے تو بس واپس جانا چاہتی تو جدہ کرایہ بتا دیئے تو میرا خیال ہے شاہ جی پھر بندے بیٹھ سکتے ہیں. لو جی جڑے بس کرا کے میاں چنو تو آئے نا انہوں دی مجبوری ہے جانا. جی میں نے حاکم صاحب کا بتا دیا کہ وہ کمرے میں بیٹھے ہیں. اندر میں کہوں گا 2 کی تھانے تھا جانے. مہربانی. لو جی میں ایک ہی شیر دا سہارا لے کے اپنے بھائی دے مائک والے کراں گا پھر حاکم صاحب تو قول 5 منٹ دی نوکری پیش کراں گا. بھائی جی میاں چنو والے جڑے نے وہ جا سکتے ہیں کہ انہوں دا سفر لمبا ہے. تاڑے نہ ساڑھی 5 مارچ میں میاں چنو ہی ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ. اس تو پہلے بھی ہو سکتی ہے بلکہ 18 فروری نو شاہ جی ملنا آگے محفل سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ. شاہ صاحب نے مودت دا ترجمہ کیتا ہے تو میں نے مودت ایک شعر یاد آ گیا ہے. پیر سونا مائی صاحب نے مودت دا ترجمہ کیتا ہے قرآن مقدس وچوں تو میں 4 لائنہ پڑھن لگا جے مودت کیا ہے. اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. اے ترجمہ مودت دا ایک کو شعر دا مطلب ایک شعر ہے. پلیز مہربانی. لو جی تھوڑی دیر برداشت کر لو. اگر جانا چاہتے میاں چنو والے تھے پلیز شاہ جی انہوں نے اجازت دے. مرشد
میاں چنو والے نے اجازت دیو. لو جی میاں چنو والے نے اجازت ہو گئی. شیر سنو تے قصب والے نے بھی نال ہی چلے جاؤ. گڈی ایک ہی آئی ہے. اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. دل حسارے بندگی میں بند ہونا چاہیے. میرے مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں کہ شرط ہے. آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. یہ ترجمہ مودت کا ہوا یہاں پہ اور یہ حقیقی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا. شعر کی صورت میں 4 لائنوں میں نے پیش کر دیا ہے. انشاءاللہ آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں. میرا اپنا علاقہ ہے یہ, میرا اپنا شہر ہے, میری اپنی دھرتی ہے یہ. آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے. یہی جگہ یہی علاقہ میری ابتدا ہے, میرے لیے دعا ہے. میں اپنے بڑے ہی دل کے قریب گل گلشن علی فخر و سعادات آل نبی اولاد علی پیر سید غضنفر حسین شاہ صاحب گیلانی القادری, جن کی قیادت میں اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے کہ 14 دسمبر کی رات سے لے کر 26 دسمبر تک نجف اشرف کی ایئرپورٹ سے لے کر کربلا محلہ تک, کربلا محلہ سے لے کر کاظمین تک, کاظمین سے لے کر بغداد شریف تک, اور بغداد شریف سے لے کر پھر نجف اشرف تک, اور پھر وہاں سے پاکستان تک جو سفر ہم نے نصیب ہوا ہمیں, اس میں قیادت شاہ جی قبلہ کی رہی. اور آج کی محفل کا حکم نامہ بھی اسی حوالے سے رہا. اگر آپ مہربانی فرمائیں, آپ کو اللہ رسول کا واسطہ جانا چلے جائیں بیٹھنا بیٹھے, پلیز 2 ہی باتیں مہربانی فرمائیں. تکلیف نہیں دیتے کسی کو, تکلیف نہیں دیتے. میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا. دال آ رہا ہے بہ جائے کوئی, مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ساتھی اپنی محبت کا ثبوت دے, اور حیا والا حیا کرے گا محمد والے محمد کے ذکر کا. غیرت مند لوگوں سے مخاطب ہوں میں. یہ میری دھرتی بڑی خوبصورت دھرتی ہے. یہ جو بندے اپنی عزت پر قربان ہو سکتے ہیں وہ آل رسول کی عزت پر کتنی قربانی دے سکتے ہیں. میں سارا جانتا ہوں لوگوں کو, لیکن بعض اوقات بندے کو سمجھ بعد میں آتی ہے. میں نے 3 شعر دینے ہیں آپ کو. جو منظر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ ریحان بھائی کے مائک حوالے کر رہا ہوں. جب سے آئے ہیں پھر ایک دل میں لگن ہے, لیکن مجبوری ہے کہ وہ مہینہ پورا پہلے ہی محافل نعت کے لیے وقت دیا ہوا ہے, ورنہ شاہ جی کے ساتھ 5 مئی کو پھر جانے کو دل تڑپ رہا ہے. شاہ جی پھر جا رہے ہیں. 3 شعر سن لو جی. روز خوابوں میں کربلا سے ہو کے آتا ہوں. ہاتھ کو اٹھائے گا جس کی ماں بھی کربلائی ہے, جس کا باپ بھی کربلائی ہے. اونچی آواز میں سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. 3-4 اشعار سماعت فرمائیں پلیز مہربانی. روز خوابوں میں کربلا سے ہو کے آتا ہوں, میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں. روز خوابوں میں بھائی آپ بیٹھ جائیں 2 منٹ کے لیے پلیز, 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. اس کے بعد آپ دعا کرتا ہوں اللہ کرے جو سب سے پہلے بیٹھ جائے اللہ اسے مدینے بھی لے جائے اور کربلا مولا بھی لے جائے. میں علی والا نعرہ حیدری, ہوں, میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا. یہ ریحان بھائی بیٹھے ہیں, حاکم بھائی اندر تشریف فرما ہے. ایک قادر آباد سٹی پھالیا کے قریب ایک شہر ہے, نوشو پاک دربار کے قریب, وہاں بہت بڑی ایک محفل نعت ہوتی ہے. میں شرکت کے لیے حاضر ہوا. جیسے ہی سیال موڈ انٹرچینج سے ہماری گاڑی اتری, پولیس کا ایک بہت بڑا ناکہ لگا ہوا تھا. اشارہ ہوا, ہماری گاڑی رک گئی. میں نے پوچھا جی خیریت ہے؟ انہوں نے کہا جی جناب تلاشی جاری ہے, کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے. ہر گاڑی کی تلاشی ہو رہی. ہماری گاڑی چھوٹی تھی,
بہت بڑی گاڑیاں کھڑی تھی وہاں پہ. جب میں باہر نکلنے لگا تو دور ڈی ایس پی صاحب کھڑے تھے. اتنی بڑی ڈکیتی تھی. وہ اشارہ کر کے کہتا جان دیو یہ علی والا ہے. میں گاڑی کے نیچے اتریا. میں نے ڈی ایس پی صاحب کے ہاتھ کا بوسہ دیا. میں نے کہا جلدی نہیں. میں کہا جلدی بڑی. میں نے کہا گاڑی چ کیوں اترے ہیں؟ میں کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا کیڑا مسئلہ ہے؟ میں کہا اگر بھالیے دی انٹرچینج تو اتریے. اس ناکے تو علی والا ہی جا سکتا ہے. اگلا ناکہ تھا ہی مولا علی دا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا. گوبندگڑھ والو ہاتھ نیچے نہ رکھنا، ہاتھ بلند کرنا. کہیں بھی اور سے ہے میرے بابے سید زید حسین شاہ جی کا، کہیں بھی اور سے ہے حضرت خضر کا. ہاتھ نیچے نہیں. جس کا ہاتھ بلند ہوگا اس کا مقدر بلند ہوگا. روز خوابوں میں کربلا سے ہو کے آتا ہوں. میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا. میری سانسوں پہ پہرا میرے حیدر کا. دل سے حیدر کو نکالو گے تو مر جاؤں گا. اور کدھر جاؤں. میری سانسوں پہ پہرا میرے حیدر کا. دل سے حیدر کو نکالو گے تو مر جاؤں گا. میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا. اگلا شعر عشق حیدر کے سمندر میں اتر جاؤں گا. یا علی یا علی یا علی بولوں گا نکھر جاؤں گا. آخری شعر میں نے 3 اشعار کا وعدہ کیا تھا. آخری شعر دے رہا ہوں. وعدے کا بڑا پابند ہوں میں. بہت شکریہ. مجھے جو کھڑے ہیں ان سے زیادہ جلدی ہے. نقیب ہوں اگر آج اپنے وقت میں گھر چلا جاؤں گا میرے بچے بھی مجھے دعا دیں گے. باقی سمجھ گئے تو اسی ساری گل. علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا. ریحان بھائی پر، حاکم صاحب پر، شکیل پیران والے پر، افتخار دی پر، یا گوبندگڑھ کے رہنے والے لوگوں پر، یا آستان عالیہ گیلانیہ قادریہ زاغم آباد شریف کے نوکروں پر فتوے نہ لگانا. میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایک شعر دے رہا ہوں. اللہ کی قسم مر بھی گیا تجھے یاد رہے گا لیکن سننا مردوں کی طرح ہے. میں نے پہلا شعر دیا تھا کہ عشق حیدر کے سمندر میں اتر جاؤں گا. یا علی بولوں گا نکھر جاؤں گا. اگلا شعر سننا کیا ہے. منکرو فکر کرو تم سبھی اپنی اپنی، میں تو نادی علی پڑھ کے پول سے گزر جاؤں گا. آئیے آئیے جس شعر پر، جس جملے پر سونا ماہی صاحب نے اختتام کیا اس پر میں بات اپنی ریحان بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. وہ جملہ کیا ہے. میں ہوں نعمان نبی زادی کے در کا کنکر، اوہ ٹھوکرے مارو گے اور نکھر جاؤں گا. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. آئیے جس بندے کو مودت کا ترجمہ آیا ہے میں اسی سے مخاطب ہوں. جس کو ٹرانسلیشن ذہن میں آگئی جس کے کہ مودت کس کو کہتے ہیں. میرا سلام عقیدت ہے اس پوری فیملی کو جو ہر سال میرے آقا کا جشن مناتے ہیں. پھر شاہ جی قبلہ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. تیری سادگی نے لوٹا میرے دل کا یہ جہان. حقیقت بات میں دعوت نہ دے رہا ہوں. پاکستان کا یہ جو حضور کے ذکر کے حوالے سے گلدستہ تیار ہوتا ہے، آج کی رات کے گلدستے میں سے میرے نصیب کا پہلا ثنا خوان آپ کی سماعتوں کے حوالے محترم حافظ محمد ریحان روفی صاحب سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں گے. آپ احباب محبت کے ساتھ استقبالیہ نعرہ بلند کریں گے. ان کے بعد دنیا نعت خوانی میں وہ شخص جس کو حاکم کہتے ہیں، ہر دل پہ حکومت ہے جس کی نعت خوانی کے حوالہ سے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ان کے بعد
محترم بھائی محمد شکیل صاحب پینا والی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ایک نعرہ بلند کریں آپ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھی بولے آجئے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ اٹھا کے. تاجدار ختم نبوت حافظ محمد ریحان روفی صاحب.